السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 135۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خِذْلَانَ مَنْ عَصَاهُ اسْتَدْرَجَهُ، اور جب اللہ عز وجل کسی کو چھوڑنے کا یعنی اس کو اس کے حال پہ چھوڑنے کا توفیق نہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے، من عصاہ، ان میں سے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، استدرجہ، تو اس کو ڈھیل دے کے پکڑتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس پر نعمتوں کی بارش ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا وہ بھی ہے، اور پھر وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہے اور پھر نافرمانی پہ نافرمانی کیے چلے جاتا ہے، تو انسان بعض اوقات دیکھ کے سوچتا ہے کہ یہ لوگ اتنی زیادتیاں بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ یا گناہ کے کام بھی کرتے ہیں اور پھر بھی ان کے پاس اتنا کچھ ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرتا ہے اور اس پر آزمائشیں بہت ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ یعنی انسان کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ دنیا میں گناہوں کے باوجود اگر اللہ کسی کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، تو یہ ایک استدراج ہے۔ استدراج کا لفظ ہے، یہ درج سے ہے، درج کہتے ہیں اسٹیپ کو، اور درجہ بدرجہ اردو میں بھی کہتے ہیں نا، یعنی درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کے باوجود پہلے رسی دراز کر دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اچانک وہ رسی کھینچ لیتا ہے۔ اس کا آپ اس مثال سے سمجھے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی پیٹ ہے اور اس کی ایک نارمل لیش ہے آپ کے پاس اور آپ اس کو لے کے کہیں جا رہے ہیں، تو کہیں وہ ادھر ادھر ہونے لگتا تو آپ ہلکی سے اس کو کھینچ لیتے ہیں تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اسی پیٹ کو ایک لمبی سی رسی ڈالی ہوئی ہے، یعنی لیش یا وہ جو اسٹرنگ ہے کافی لمبی ہے، اور وہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، چونکہ اس کی رسی دراز ہے، اسی کو کہتے ہیں رسی دراز ہونا، یعنی لمبی ہونا، رسی دراز ہے، تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری پیچھے سے پکڑ بھی ہے کوئی، وہ سمجھے گا کہ میں جو چاہوں کروں، جدھر چاہوں جاؤں، جو چاہوں کروں۔ لیکن پھر اچانک یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی حدیں کراس کرنے لگتا ہے تو آپ اس رسی کو پھر زور سے کھینچتے ہیں تو بعض اوقات اس کی گردن توڑ دیتی ہے، یعنی چونکہ وہ اس کی بے خبری کی حالت تھی۔ جب لیش چھوٹی ہوتی ہے تو پھر ساتھ ساتھ اس کو تنبیہ ہوتی رہتی ہے، لیکن جب وہ لمبی ہوتی ہے اور اچانک کھینچی جاتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی بعض اوقات کسی بندے کو وہ نافرمانی کرتا ہے اور اللہ اس کو اور رزق دے دیتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، وہ اور غلط کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور دے دیتا ہے، وہ اور غلط کرتا ہے وہ اور دے دیتا ہے، دیتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخری درجے پہ پہنچتا ہے جہاں تک اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کو ڈھیل دینی، تو پھر اس کو ایسا پکڑتا ہے کہ پھر اس کو عبرت کا نشانہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابرہہ کا لشکر تھا، اس نے ایک لشکر کتنا بڑا تیار کیا ہوگا، بڑا خوش ہوا ہوگا کہ میرا اتنا بڑا لشکر تیار ہو گیا، پھر اس کو ہاتھی بھی ملے اور ہاتھیوں کے ساتھ وہ چلا، پھر راستے میں اس کو ہر طرح کی سپورٹ ملتی گئی، حتیٰ کہ ایک عرب قبیلے کا ابو رغال تھا، اس نے اس کو راستہ بھی بتا دیا کہ تم ہمیں چھوڑو تو یہ مکہ کی طرف راستہ جاتا ہے۔ جب مکہ پہنچا تو وہاں بھی کسی نے ریزسٹ نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے عبد المطلب جو تھے انہوں نے اپنے اونٹ لیے اور پہاڑوں میں نکل گئے اور کہا کہ میں تو ان کا ذمہ دار ہوں، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے تو اس کا آپ ذمہ دار ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ آخری نقطے پہ پہنچ کے کس طرح اللہ نے پتھروں کی بارش اس پہ برسائی۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ نے اس کی ساری چال کو گم نہیں کر دی، ختم نہیں کر دیا۔ اسی طرح ایک شخص ساری زندگی خوب محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، بنا رہا ہے، ترقیوں کے مدارج حاصل کر رہا ہے، وہ اوپر پہنچتا ہے، خوب محنت کی ہوتی ہے اس نے، لیکن ساتھ اللہ کی نافرمانیاں بھی کی ہوتی ہیں، لوگوں کے حق مارے ہوتے ہیں، لوگوں پہ ظلم ڈھایا ہوتا ہے، اور پھر اس کی رسی پکڑی جاتی ہے
اور پھر وہ اس اونچی استدراج ہوتا ہے، وہ درجہ درجہ چڑھتے جا، وہ جب اونچا چڑھ جاتا ہے وہاں سے جب گرتا ہے تو پھر بچتا نہیں. تو اس سے ڈرنا چاہیے. یہ ہمیں سے ہر ایک کو اپنے طرف دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود نعمتیں ملتی ہیں اور میں اس پر بڑی خوش ہوتی ہوں کہ میں تو بڑی نیک ہوں، اس لیے میرے ساتھ یہ سارے اچھے معاملے ہو رہے ہیں. کیونکہ انسان کا نفس اس کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ جب انسان کو ہر طرف سے خیر ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ہی اچھا ہوں، اس لیے لوگ میرے ساتھ اچھے ہیں. لیکن یہ اللہ کا فضل اور انعام بھی ہوتا ہے نیک لوگوں پر، لیکن جو لوگ غلط کار ہوتے ہیں ان کے لیے استدراج ہوتا ہے، ان کے لیے ڈھیل ہوتی ہے. والاستدراج معناہ ان يعامل اللہ العصاة والمجرمین باللطف والاحسان. استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں اور مجرموں کے ساتھ نرمی اور احسان کا معاملہ کرے، یعنی دنیا میں ان کو پکڑے نہیں. ما تمادیہم فی الغی والاجرام، باوجود اس کے کہ وہ بڑھتے رہتے ہیں گمراہی میں اور مجرمانہ زندگی میں. اجرام یعنی جرم کرتے رہتے ہیں. یہ تو لفظی ترجمہ. مطلب کیا ہے اس کا کہ باوجود اس کے کہ وہ خوب آگے نکل جاتے ہیں سرکشی میں، گمراہی میں، جرم کرنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان پر انعام یعنی کہ نعمتوں کی بارش برساتا رہتا ہے. وَذَلِكَ بِأَن يَزِيدَ اللَّهُ نِعَمَهُ عَلَيْهِمْ، اور یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں وافر مقدار میں کر دیتا ہے. فَيَظُنُّونَ، تو وہ سمجھتے ہیں، أَنَّهَا لُطْفٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، بہم ان کے ساتھ. فَيَزْدَادُونَ بَطَرًا وَانْهِمَاكًا فِي الْغَيِّ، تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ نعمتیں دیکھ کے اور زیادہ غرور میں پڑ جاتے ہیں اور غی یعنی گمراہی میں غرق ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوب جاتے ہیں. حتی تحق علیہم کلمۃ العذاب، یہاں تک کہ ان پر عذاب کی بات سچی ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان قریب ہم ان کو درجہ بدرجہ اس طرف لے جاتے ہیں جس کو وہ جانتے ہی نہیں. یعنی ان کو ایک ایسی کھائی کی طرف لیڈ کر رہے ہیں کہ جس میں وہ گریں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گئے. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری چال بڑی مضبوط ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ہرا نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کے ان طریقوں کا کوئی توڑ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کو سمجھے اور پھر اس کا مقابلہ کر سکے. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وأملی لهم ان کیدی متین. فَكُلَّمَا أَحْدَثُوا ذَنبًا، تو جب کبھی وہ کوئی نیا گناہ کرتے ہیں، یعنی ایک گناہ کے بعد ایک اور گناہ میں پڑتے ہیں، فتح اللہ علیہم بابا من ابواب الخیر والنعم، اللہ ان پر خیر اور نعمتوں کے دروازوں میں سے کوئی اور دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی ان کے ہر گناہ کے ساتھ ایک اور نعمت کا اضافہ ہو جاتا ہے. ادھر گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے، ادھر نعمتوں کا اضافہ ہو رہا ہے. فَيَزْدَادُونَ بَطَرًا، تو وہ غرور میں اور بڑھ جاتے ہیں. وَإِمْعَانًا فِي الْغَيِّ وَالْفَسَادِ، اور گمراہی اور فساد میں انتہائی دور تک چلے جاتے. امعان کا مطلب ہوتا ہے گہرائی میں جانا، مراد دور تک چلے جانا. ثم يأخذهم اللہ تعالی اغفل ما يكونون، پھر اللہ ان کو ایسے حال میں پکڑتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ غفلت میں ہوتے ہیں. یعنی اغفل، سب سے زیادہ غافل، ما يكونون، جو وہ ہو سکتے ہیں، یعنی ان کی انتہائی غفلت میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین. فالتوفیق ان لا یکل اللہ العبد الی نفسہ، توفیق یہ ہوتی ہے کہ اللہ بندے کو اس کے نفس کے حوالے نہ کرے، کہ انسان اپنے نفس سے دھوکا کھائے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں جو کر رہا ہوں صحیح ہوں، میں جو سوچتا ہوں سب سے بہترین ہے، میری رائے سب سے اچھی ہے.
بل یتولاہ ویعینہ ویدافع عنہ، بلکہ اللہ تعالی خود اس کی ذمہ داری لیتا ہے، یعنی یہ توفیق ہے کہ اللہ اس کا والی بن جائے، ویعینہ اور اس کی مدد کرے، ویدافع عنہ اور اس کی طرف سے مدافعت کرے، دفاع کرے، ڈیپینڈ کرے اس کو۔ والخذلان ان یخلی اللہ تعالی بین العبد ونفسہ ویکلہ الیہا، اور عدم توفیق یہ ہے، چھوڑ دینا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالی کر دے، چھوڑ دے بندے اور اس کے نفس کو، اور اس کو اس نفس کے حوالے کر دے۔ والعبد مطروح بین اللہ وبین عدوہ ابلیس، اور بندہ جو ہے، انسان جو ہے، یہ اللہ اور اس کے دشمن ابلیس کے بیچ میں پھینکا ہوا ہے، ڈالا ہوا ہے، یعنی انسان ایک طرف رحمان ہے اس کے اور ایک طرف شیطان ہے، اور بندہ ہے بیچ میں۔ اب اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ رحمان کے رستے پہ چلتا ہے یا شیطان کے رستے پہ چلتا ہے۔ ہر بندہ، یہ ہر بندے کی آزمائش ہے، ابلیس نے تو سارے بندوں کے لیے دشمنی کی ہے۔ فَإِن تَوَلَّاهُ اللَّهُ، پھر اگر اللہ اس کا والی بن جاتا ہے، اس بندے کا مددگار بن جاتا ہے، لم یظفر بہ عدوہ، تو اس کا دشمن اس پہ غالب نہیں آ سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْ خَذَلَهُ وَأَعْرَضَ عَنْهُ، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دے اور اس سے اعراض برتے، یعنی اللہ تعالیٰ، افترسہ الشیطان، شیطان اس کو شکار کر لیتا ہے، فریسہ شکار کو کہتے ہیں نا، کما یفترس الذئب الشاۃ، جیسے بھیڑیا بکری کو شکار کر لیتا ہے، یعنی شیطان بھیڑیے کی طرح ہے، تو جب وہ بھیڑ کا یا بکری کا کوئی شیپرڈ نہیں دیکھتا تو جا کے اس کو اٹیک کر کے کھا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی نا، شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ وان یخذلکم، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو اس کے بعد پھر کون تمہاری مدد کرے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ لا الہ الا انت برحمتک نستغیث، کوئی الہ نہیں سوائے تیرے، تیری رحمت کی ہم فریاد کرتے ہیں۔ اصلح لنا شأننا کلہ، ہمارا سارا حال درست کر دے یا رب۔ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اور پلک جھپکنے کی دیر بھی تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ ولا لأحد من خلقک طرفۃ عین، اور اپنی مخلوق میں سے بھی کسی کے حوالے ہمیں نہ کرنا ایک لمحے کی دیر میں بھی۔ طرفۃ عین کا مطلب آنکھ جھپکنے کی دیر میں۔ یہ دعا بڑی خوبصورت ہے نا، صبح شام کی دعاؤں میں ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین لا الہ الا انت۔ آسک فرام، جیسے ہم ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں مسلسل توفیق کی، یا توفیق اور خذلان مسلسل آتے جاتے، یعنی کہیں بھی اگر انسان نفس کا دن میں 24 گھنٹے میں پھسلتا ہے تو اٹ مینس کہ آپ اس فیز میں چلے گئے، یا از اٹ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم؟ جب انسان نافرمانی میں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کو بھول جاتا ہے، نافرمانی، غفلت کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی نفس کی خواہش غالب آ جاتی ہے، اور نفس کی جو شر ہے جیسے غصہ ہے، غضب ہے، اسی طرح بغض، حسد، کئی چیزیں ہیں نا انسان کے اندر نفس کے بھری ہوئی ہیں، تو جو ہی انسان غافل ہوتا ہے یا کوئی اس کو ایسا ٹریگر ملتا ہے تو وہ چیزیں ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں اور انسان غلطی کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جب بڑی سے بڑی ٹیمپٹیشن بھی سامنے ہو، جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے تھی اور انہوں نے اللہ کی مدد لی تو وہاں سے بھی بچ نکلے۔ There are phases for khuzlan and tawfiq within a person's life, within a person's weeks and days. یا یہ تو اللہ کا فیصلہ نا، اللہ جس کے ساتھ جو چاہے ارادہ کرے، اصل تو اللہ کا فیصلہ ہے۔
کیونکہ انسپائٹ آف ایفرٹ انسان کہیں نہ کہیں کمزور پڑتا ہے، غفلت کے اس میں جاتا ہے، تو انسان اس وقت سوچتا ہے کہ یعنی کوئی ہمارا عمل ایسا تھا کہ جس سے یہ خذلان ٹریگر ہوا ہے. نہیں، یہ اصل بات نہیں ہے. اصل بات یہی ہے کہ ہم کتنے مستحق ہیں اس کی توفیق کے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ نفس کا ایک دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے نا، کتنی دفعہ وہ ہمیں اس دھوکے میں مبتلا کرتا ہے. دیکھا تم نے یہ سوچا تھا نا تو یہ ہوا، تم نے یہ کیا تھا نا تو یہ ہوا، فلاں نے یہ کیا تھا تو یہ ہوا. یعنی اس میں سے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں کہ میں نے اگر کیا تو اللہ کی توفیق سے. ہماری گفتگو میں بھی کہاں ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی گفتگو میں ہوتا ہے اللہ نے مجھے توفیق دی، بس اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے، اللہ ہی کرواتا ہے، میں اللہ سے مانگتی ہوں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگتے ہیں اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سارا کریڈٹ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر ہی ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اگر نہ بھی زبان سے کہیں تو دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم ایسے تانے بانے بن رہے ہوتے ہیں نا، میں نے اب یہ کیا نا فلاں کے ساتھ تو اب یہ فلانا ایسا ہوگا نا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا نا تو پھر یہ ہوگا. یعنی وہ بھی شیطان پھر انسان کو کن وادیوں میں بھٹکاتا ہے. تو پلٹنا چاہیے، جو بھی کیا اللہ کے لیے کیا اور اللہ کی توفیق سے کیا ہے، اور اللہ ہی اس کا مجھے بدلہ دینے والا ہے. پلٹنے کی بھی توفیق وہی دیتا ہے. وہ ہم سے زیادہ ہمیں وہ جانتا ہے نا کہ ہم اندر سے کیا ہیں. وہ ہماری شکلیں نہیں دیکھتا، نہ ہماری باتیں سنتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں کیا ہے، اصل میں کیا ہے. یہ ہم ساری دنیا سے چھپا سکتے ہیں لیکن اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ دل میں الہام ڈال دیتے ہیں، وہ دل میں خیال ڈال دیتے ہیں دیکھ کدھر جا رہی ہے. یہی توفیق ہوتی ہے اصل میں. ملاوا کی یہ کیا تو دیکھو اب دوبارہ نہیں کرنا ایسے، تو وہ تو یہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے نا. یہ تو کر سکتے ہیں، یہ تو کرنا ہی چاہیے. یہ تو ہمارے فرائض میں سے ہے یاد دہانی کرانا کہ دیکھو پہلے یہ غلطی کی تھی نا، یہ نتیجہ نکلا. اب یہ وہ تو ایک سبق سکھا رہے ہوتے ہیں، تمہارا فرض ہے، اس سے کوئی حرج نہیں. یاد دلاتے رہے، یاد دہانی کرانی چاہیے، کیوں نہیں. ہم بچپن سے ہی کرتے ہیں. دیکھو یہاں پاؤں نہ رکھنا، پھسل جاؤ گے. دادا جی میں تو یہ استدراج کی بھی ایک آزمائش ہے نا، یہ بھی تو دیکھا جائے بڑی آزمائش. اور مجھے اتنا استغفار میں کری تھی، اکیلے ہی بیٹھی ہوئی سن بھی رہی تھی، استغفار بھی کری تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے بچوں کو کوئی برا کام کرے تو کانسیکوینسز ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تو یہ ہوگا، اور یہاں پہ بالکل الٹا ہو رہا ہے. آپ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، آپ کو نعمتوں پہ نعمتیں ملتی جا رہی ہیں، تو آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے سوچنے سمجھنے کی، تو پھر ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی. اور بالکل ایسے ہی کسی بچے کو کہ ہر جھوٹ پہ $10 دوں گی تمہیں انعام میں، تو وہ تو پھر کہاں کتنا آگے بڑھ جائے گا. تو اسے ذات کے ڈھونڈ کے لائے گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے. تو کتنی بڑی آزمائش ہے یہ بہت بڑی آزمائش. اور ہم اس کو آزمائش نہیں، ہم نعمتوں کو آزمائش نہیں سمجھتے، ہم نعمتوں کو آزمائش نہیں سمجھتے، حالانکہ نعمت بھی آزمائش ہے. یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ افسوس کرنے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہائے ہائے تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوا، ڈائریکٹ کہیں یا انڈائریکٹ فلاں کے ساتھ تو بہت برا ہوا. لیکن اٹس ریئلی ہارڈ کہ کوئی ججمنٹ دے سکے کہ واقعی برا ہوا، کیونکہ کئی دفعہ اس میں سے ایسی خیر نکلتی ہے، اس ٹھوکر میں سے، اس تکلیف میں سے، اس نقصان میں سے وہ کچھ انسان کو ملتا ہے کہ اس کے بغیر شاید ملتا ہی نہ. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر کسی کو کوئی نعمت ملے تو ہم کہتے ہیں ہاں کتنا خوش قسمت ہے، اس کو یہ بھی مل گیا، اس کو یہ بھی مل گیا. ہم تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، یا حسرت کرتے یا حسد کرتے، جو بھی ہر ایک حصے میں آتا ہے. لیکن کیا واقعی وہ قابل رشک ہو جاتا ہے بندہ؟ وہ واقعی نعمت میں ہے؟ کہیں وہ پکڑنے کے لیے تو نہیں، کوئی ٹریپ تو نہیں، جیسے وہ چوہا وغیرہ پکڑنے کے لیے وہ ٹریپ لگاتے ہیں تو اب وہ خوشی خوشی اس کے اندر گھس جاتا ہے کہ وہ مزے کے کھانے پڑے ہوئے ہیں. تب آپ سوچیں نا اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے. تو یہ دنیا ایک ٹریپ کی طرح ہمارے لیے کہ جس میں انسان نعمت پا کے تو بعض وقت غافل ہو جاتا ہے کہ یہ شاید انجوائے کرنے کی جگہ ہے، اور وہیں سے پکڑ آ جاتی. جو ایک شعر یاد آ رہا تھا پنجابی کا ہے کہ جے دل پڑے جاندے تو پھر ہر گل تے پھڑے جاندے. بالکل صحیح. جے دل پڑھے جاندے، یعنی کہ اگر کوئی دلوں کو پڑھ سکتا نا، یعنی اگر آپ میرا دل پڑھ سکتی ہیں، میں آپ کا پڑھ سکتی، تو ہر گل تے پھڑے جاندے، یعنی ہر بات پہ پکڑ ہو جاتی کہ یہ تم منہ سے کیا کہہ رہے ہو اور اندر کیا کر رہے ہو. وَلِضُعْفِ الْإِيمَانِ وَضُعْفِ الْيَقِينِ عَلَى الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے جو نیک اعمال پہ ہونی چاہیے.
غیر اکثر المسلمین مکان الاجتماع، مسلمانوں میں سے اکثریت نے اپنی گیدرنگز کی جگہ کو تبدیل کر لیا ہے کہ کہاں وہ گیٹ ٹوگیدر کریں، کہاں اکٹھے ہوں. اجتماع کہتے ہیں نا گیدرنگ کو. وغیروا موضوع الاجتماع، اور انہوں نے اجتماع کا جو موضوع یا ٹاپک ہے یا وجہ ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا. وغیروا اعمال الاجتماع، اور اجتماع میں جو کام کرتے ہیں اس کو بھی بدل دیا. یعنی بہت بڑے چینجز آ گئے سوسائٹی کے اندر. فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ کان المسجد مکان اجتماعہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو تھے ان کے اکٹھے ہونے کی جگہ مسجد تھی. وموضوع الاجتماع، اور اکٹھے ہونے کا جو موضوع ہوتا تھا الدعوۃ الی اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے دعوت دیں. والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیسے کریں. وتعلم الدین، اور دین کا سیکھنا سکھانا. ومواساۃ الفقراء، اور فقیروں کی ہمدردی، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری. واستقبال الضیوف، اور مہمانوں کا استقبال کرنا، ڈیلیگیشنز آتے تھے ان کو ویلکم کرتے تھے. وتعلم القرآن، اور قرآن کا سیکھنا. والذکر، اور ذکر کی مجلس یا حلقات قائم کرنا. والعبادہ، اور نماز وغیرہ وہاں پڑھنا، عبادت کرنا. ونحو ذلک، یعنی مسلمانوں کے یہ سارے کام جو ہے یہ مسجد میں ہوا کرتے تھے پہلے. الحمدللہ بہت سے اب ایسے کام یہاں کی مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن پہلے یعنی سارا اکٹھ جو لوگوں کا ہوتا تھا اور سارے اچھے کاموں کے لیے سینٹرل پلیس جو تھی کسی سوسائٹی کا ہارٹ جو تھی وہ مسجد تھی. وکان الاجتماع فی المسجد لجمیع المسلمین اغنیاء و فقراء، اور مسجد میں تمام مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تھا، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، سب نہیں آنا ہوتا تھا. جیسے شادیاں وغیرہ ہیں یا جنازے ہیں یا جو بھی اور کام ہے. وسائر الطبقات، اور سارے طبقے، کلاسز، آل ٹائپ آف کلاسز، اپر کلاس، لوور کلاس، مڈل کلاس، سب. واعمال الاجتماعی، اور اس گیدرنگ کے کام اقامت الدین فی انحاء الارض، دین قائم کرنا زمین کے کونوں کونوں میں، یعنی ہم اسلام کو پوری دنیا میں کیسے لے جا سکتے ہیں. وخروج الناس للدعوۃ الی اللہ، اور وہیں سے اللہ کی طرف بلانے کے لیے قافلے نکلتے تھے، لوگ وہیں سے نکلتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیار کر کے لوگوں کو بھیجتے تھے اور بستیوں کی طرف، علاقوں کی طرف، تو مسجد سے ہی روانہ کرتے. جیسے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، یا اور اسی طرح سریات جو ہوتے تھے ان کو وہیں سے تیار کر کے بھیجتے. وتعلیم الناس احکام دینہم، اور لوگوں کو ان کے دین کے احکام سکھانا. وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قرات. والعمل بہ، اور اس پر عمل. والخروج للجہاد فی سبیل اللہ ونحو ذلک، اور اللہ کے راستے میں نکلنا وغیرہ وغیرہ. والیوم تغیرت الاحوال، اور آج تو سارے حالات ہی بدل چکے ہیں. فغیر مکان الاجتماع، اکٹھے ہونے کی جگہ بدل گئی. فاصعب شیء علی المسلم، آج کل مسلمانوں پر سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ هو الاجتماع فی المسجد، کہ وہ مسجد میں اکٹھے ہوں. وصار الاجتماع فی غیر المسجد سہلا، اور مسجد کے علاوہ دوسری جگہوں پر اکٹھا ہونا اب ان کے لیے ایزی ہو گیا. بل لذیذا و محبوبا، بلکہ بڑا لذیذ ہو گیا اور پیارا ہو گیا. کل اجتماع فی الفنادق، جیسے ہوٹلوں میں اکٹھا ہونا. والحدائق، پارکس میں اکٹھا ہونا. والمطاعم، اور ریسٹورینٹس میں اکٹھا ہونا. والاسواق، اور بازاروں میں اکٹھا ہونا. والملاعب، اور کھیل کے میدان میں اکٹھا ہونا. واماکن الترفیہ، اور تفریح کے مقامات پہ اکٹھا ہونا. فضلا عن اماکن اللہو والفساد، لہو اور فساد کی جگہوں کو تو چھوڑ ہی دو، ان پہ تو اکٹھا ہونا، یعنی کہ جہاں پر غلط کام ہوتے ہیں جیسے کسینو وغیرہ ہے یا اور ایسی جگہ ہے، وہاں تو پھر اور ہی بات ہے. اتفاق کی بات ہے، کل ہی مجھے کسی نے ایک ٹک ٹاک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی، اس میں 29 جون کعبہ کی پکچر ہے، چند لوگ طواف کر رہے ہیں، اور ساتھ ایک اسٹیڈیم کی پکچر ہے اسی دن کی کہ جو بھرا ہوا ہے اور چیخ پکار ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ دیکھیں کیسے حالات بدل گئے، کبھی کعبہ اور اس کے آس پاس اتنا رش ہوتا تھا اور آج وہ ویران پڑا ہے، سنسان پڑا ہے، اور باقی سب لوگ اپنے کام اب کر رہے ہیں، ہر چیز کھلتی جا رہی ہے. اس ہمارا تو آج بھی بند ہو گیا.
یعنی باہر والے لوگوں کے لیے. لوکل تو کریں گے جتنے چند ایک ہزار, کہاں ملینز میں لوگ کرتے تھے اور کہاں اتنے تھوڑے سے. تو یہ کووڈ کی وجہ سے تو اور بھی زیادہ حالات تبدیل ہو گئے. وتغیر موضوع الاجتماع, اور گیدرنگز کا جو موضوع ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا. فصار کلہ للدنیا, سب کچھ دنیا کی خاطر ہوتا ہے. یعنی یہ ساری گیدرنگز جو ہیں مسجد سے باہر, ان میں سے کسی کا مقصد دین نہیں ہوتا, یہ سب دنیا ہی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. وَأُقِیمَتِ الدُّنْيَا بِأَرْكَانِهَا الْخَمْسَ عَلَى حِسَابِ الْآخِرَةِ, اور دنیا اپنے 5 ارکان کے ساتھ آخرت کی قیمت پر قائم کی جاتی ہے, اور وہ آگے آیت میں بیان ہوئے. وَأَرْكَانُ الدُّنْيَا الْخَمْسَ بَيَّنَهَا اللَّهُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ, اور یہ دنیا کے ارکان خمسہ جو ہیں یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ظاہر ہیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو, جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. وزینت وتفاخر بینکم, اور زینت کا اہتمام کرنا اور آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا. وتکاثر فی الاموال والاولاد, مال اور اولاد کی باہمی کثرت, یعنی اس پر ایک دوسرے پر بازی لے جانا. کمثل غیث, اس کی مثال بارش کی طرح ہے. اعجب الکفار نباتہ, جس کی نباتات کفار کو تعجب میں ڈالتی, خوش کر دیتی ہے. یعنی بارش برستی ہے تو جو سبزہ اگتا ہے. ثم یہیج, پھر وہ لہلہاتی ہے. فتراہ مصفرا, پھر تم دیکھتے ہو اس کو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما, پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان, اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور اللہ کی بخشش اور رضامندی بھی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی تو سراسر دھوکے کا سامان ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. تو یہ 5 ارکان جو یہاں انہوں نے بیان کیے ہیں, ایک کھیل تماشا, ایک کھیل ہے, دوسرا لہو ہے. بچپن میں کھیل ہوتا ہے, پھر لہو ہوتا ہے جوانی میں, پھر زیب و زینت کا شوق چڑھتا ہے, پھر جب اور بڑے ہوتے ہیں کمانے لگتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پہ مال اولاد میں فخر اور کثرت لے جانا, یہ چیزیں انسان کی توجہ کا باعث بن جاتی. اور انہی بنیادوں پر یعنی ان سب کاموں کے لیے پھر مسجد کی بجائے اور جگہیں تلاش کر لی گئی. مثلا ایک شادی کو ہی دیکھ لیں, کسی ایک شادی کہ جب مسجد میں ہوتی ہے تو بھی فن ہوتا ہے, لیکن ایک لمٹ, احترام بھی ہوتا ہے ساتھ کہ مسجد ہے. پھر اذان ہو جاتی ہے, پھر نماز بھی ہو جاتی ہے, لباس بھی اسی کے مطابق لوگ پہنتے ہیں کہ میں جانا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, خاص طور پر جب ونٹر میں ٹائم جلدی جلدی ہو جاتا ہے, اور خطبہ بھی ہو جاتا ہے, کو اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے, اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا, یعنی اس میں کچھ نہ کچھ اسلامی رنگ اور چھلک پائی جاتی ہے. لیکن یہی چیز جب کسی ہوٹل میں ہوتی ہے یا پارک میں ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں یہ ساری توجہ لعب, لہو, زینت اور تکاثر اور تفاخر کے اوپر آ جاتی ہے. پھر لباس اور زیور اور کپڑا, اور مطلب کوئی سادگی پھر نہیں رہتی, اور پھر نمازوں کی بھی کوئی پابندی نہیں رہتی. نہ وہاں وضو کا اہتمام ہوتا ہے, نہ ہی وہاں نماز کی جگہ ہوتی ہے, اس کی تو تیاری نہیں کر کے لوگ جاتے. تو اس وجہ سے بھی بہت سی غفلت آ گئی. اور افسوس یہ کہ اب یہ جو کووڈ کی وجہ سے مسجدیں بند ہوئی ہیں, جن بچوں کو, جن جوانوں کو پکڑ پکڑ کے ایک مسجد کا عادی بنایا گیا تھا, اور ان کی پھر کھلی چھٹی ہو گئی, نہ جمعہ رہا نہ نماز رہی, اور پھر عادت بھول گئی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہماری واقعی اجتماع کا جو مرکز ہے وہ مسجد ہی رہے. استاذہ جی, مسجد واز فوکل پوائنٹ, اور جو جنازہ ہوتا تھا وہ بھی مسجد میں لایا جاتا تھا, شادی ہوتی تھی, اور اٹ واز ہمیں
فار گرانٹیڈ کہ شادی مسجد میں ہونی ہے. نکاح ہوتا تھا اور سب لوگ آتے تھے ٹاؤن والے اور مل کے کھانا پکاتے تھے اور سب لوگ کھاتے تھے. ہر عبادت مسجد میں ہوتی تھی. اور اگر ناراضگی ہو گئی, ظاہر کمیونٹی تھی, وہ بھی مسجد میں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرتے تھے. ایسے نہیں تھا. اور ساری مسجدوں کے آگے تھوڑی دکانیں بنی ہوئی تھی جو وہ رینٹ کرتے تھے. مسجد کا خرچہ, امام کا خرچہ وہاں سے نکلتا تھا. اور ایک اور چیز استاذہ میں ایڈ کرنی چاہوں گی اب یہاں, کہ اتنا دکھ ہوتا ہے نا, کیونکہ میں تو ڈیل کرتی ہوں مسجدوں کے ساتھ, ٹو بک اپوائنٹمنٹس ٹو ہیو درس وہاں پہ. آج کل لمبی چوڑی لسٹ ہے جس کو آپ بھریں کہ آپ جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے, پھر بورڈ بیٹھتا ہے وہ اجازت دیتا ہے. اور میں تو بہت بہت ڈس اپوائنٹ ہوں آج کل. اور پھر رینٹ پے کریں, اگر آپ نہیں کر سکتے تب بھی چھٹی کریں. جی رینٹ ضرور پے کریں, اور وہ اللہ کی رحمت ہے. چلو ویسے کہہ دو کہ بھائی خرچہ دے کے جائیں, بالکل, لیکن آج کل بہت تکلیف دہ حالات ہیں. اور اب کووڈ کے بعد جب آہستہ ایک طرح سے آپ ریگولر کیپیسٹی پہ آتے بھی ہیں تو اتنی ساری وہ ساتھ شرائط, وہی بات آپ کے والی جو آپ امیج آج کسی نے بھیجی کہ سارا زور, سارا پروٹوکول, ہر چیز دین والی جگہ پہ بہت زیادہ فوکس ہے, اور باقی جگہوں پہ پھر بھی لوگ جا رہے ہیں. اب جیسے آپ کینی اسٹیڈیم میں اتنے لوگ ہیں, اٹس سو سرپرائزنگ کہ کچھ کلپس آئے ہیں اور آپ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اس میں تو کوئی ڈسٹینسنگ نہیں ہے, اور ہمیں ہر وقت یہی پوچھا جا رہا ہے, ہاں یہی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ صحیح کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. یعنی ایٹ دس پوائنٹ آلسو اٹس جسٹ امیزنگ. آج کہیں پاکستان میں کسی ریلیٹیو کی شادی تھی تو انہوں نے کچھ پکچرز بھیجی, ایک بندے نے ماسک نہیں پہنا ہوتا اور ساتھ جڑ کے سب بیٹھے ہوئے تھے. کورین پریزیڈنٹ نے کانفرنس کی ہے, نو بڈی واز ویئرنگ ماسک, ایوری بڈی واز سٹنگ ٹوگیدر. اور وہ اتنا ہیوی, وہ ڈکٹیٹرشپ ٹائپ اس کی پرسنالٹی ہے, اور سب پیپرز پینسلز لے کے بیٹھتے ہیں اس کے سامنے, ہر چیز لکھی جاتی ہے جو وہ بولتا ہے. اور اس نے خود کہا, اور کووڈ کے ہی متعلق تھی ساری کانفرنس, اور وہ کہتے وی آر گوئنگ ٹو فائٹ اٹ, کہ اب بغیر ماسک کے اور سب کچھ ٹھیک ہے, وی آر ویکسینیٹڈ, ایوری تھنگ از فائن. استاذہ جی جب مسجدوں کی بک کریں نا ہال کا, تو اگر شادی کے لیے میں بک کرتی ہوں الحمدللہ اجازت ہے سارا کچھ. اگر میں وہی بات جا کے کہتی ہوں کہ مجھے درس کے لیے چاہیے, مجھے 200 سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ مسجدوں کی جو مینجمنٹ ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے. جزاک اللہ. پھر وہ کہتے ہیں فحل المال مکان الایمان, ایمان کی جگہ مال نے لے لی. حلہ کا مطلب تو اترنا, اتر آیا مال مکان الایمان, ایمان کی جگہ. ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ دل میں ہے نا, تو دل میں مال کی محبت پڑ گئی. وحلت الشہوات مکان الاعمال, اور اعمال صالحہ کی جگہ خواہشات اتر آئیں. یعنی جو وقت ہمارا نیکی کے کام میں لگنا چاہیے وہی وقت ہمارا خواہشات کی تکمیل میں لگ رہا ہے. بازاروں میں گھومنا پھرنا, انجوائمنٹ کرنا, اور عبادت یا جو ضروری ذمہ داریاں, حتیٰ کہ پیرنٹس تک کو وزٹ کرنا, اس کے لیے وقت نہیں ہے. یعنی اوور آل اگر دیکھا جائے سوسائٹی کے اندر تو ہر کوئی اپنی انجوائمنٹ, انٹرٹینمنٹ کے لیے بھاگا پھر رہا ہے, لیکن وہی اگر اپنی فیملی یا ریلیٹیوز یا مسلم کمیونٹی کے حقوق ادا کرنے کے لیے اگر کوئی وقت نکالنا ہے تو وقت نہیں. وَأَعْمَالُ الدُّنْيَا مکان اعمال الدین, اور دنیا کے کام انہوں نے جگہ لے لی دین کے کاموں کی. یعنی جو کام دین کے لیے ہمیں کرنا چاہیے اس ٹائم پر بھی ہم کوئی دنیا کا اور کام, ایکسٹرا جاب شروع کر دیتے ہیں تاکہ اپنی دنیا کو زیادہ بہتر بنا سکیں. فقام سوق الدنیا, دنیا کا بازار گرم ہے. قامہ کا مطلب کھڑا ہو گیا, کھڑا ہونے کا مطلب یہ کوئی بازار کہیں کھڑا نہیں ہوتا, مراد یہ کہ بازار گرم ہو گیا. وتعطل سوق الدین, اور دین کا بازار ویران ہو گیا, معطل ہو گیا. عند کثیر من المسلمین, مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک. فنزلت بہم من اللہ المحن والشدائد, تو ان پر اللہ کی طرف سے امتحان اور سختیاں اتری. یعنی اسی لیے مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا, تو ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے کہ جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کی پیروی کی, تو ان قریب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گریں گے, یعنی گمراہی کے انجام کو پہنچیں گے.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ومتى رأيت العقل يؤثر الفاني على الباقي فاعلم أنه قد مسخ. اور جب آپ دیکھیں کہ عقل جو ہے وہ ترجیح دیتی ہے یؤثر الفانی فانی دنیا کو علی الباقی باقی رہنے والی آخرت پر، تو جان لو کہ وہ مٹ چکی ہے، مسخ ہو چکی ہے، عقل کام نہیں کر رہی. کیونکہ اگر عقل ہوتی تو باقی رہنے والی آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے، وہاں کی تیاری زیادہ کرتے. وَمَتَى رَأَيْتَ الْقَلْبَ قَدْ تَرَحَّلَ عَنْهُ حُبُّ اللَّهِ، اور جب تم دیکھو کہ دل سے اللہ کی محبت کوچ کر چکی ہے، ترحل رحال ہوتا ہے سفر کرنا، روانہ ہو جانا، والاستعداد للقائه، اور اس کی ملاقات کی تیاری، وحل فیہ حب المخلوق، اور اس میں مخلوق کی محبت اتر چکی ہے، والرضا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گیا ہے دل، فاعلم انہ قد خسف بہ، تو جان لو کہ پھر وہ اس دنیا میں ہی دھنسا دیا گیا ہے، بس دل اسی میں ڈوب چکا ہے، اس سے باہر کو سوچتا بھی نہیں ہے. وَمَتَى رَأَيْتَ نَفْسَكَ تَهْرُبُ مِنَ الْأُنْسِ بِاللَّهِ إِلَى الْأُنْسِ بِالْخَلْقِ، اور جب تم اپنے نفس کو دیکھو کہ وہ اللہ سے انس حاصل کرنے سے بھاگتا ہے اور مخلوق میں انس تلاش کرتا ہے، یعنی کوئی تکلیف آتی، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی خوشی، کوئی کچھ، تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، بندوں کی طرف دوڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کا موقع آتا تو کیا کرتے تھے؟ سجدہ شکر ادا کرتے تھے. ہم سب سے پہلے فون اٹھاتے اور لوگوں کے ساتھ قصے کہانیاں کرتے. کوئی تکلیف آتی اس میں بھی ہمارا یہی حال ہوتا ہے، لوگوں سے باتیں کر کر کے، حال بانٹ کے ہم اپنے دل کو تسلی دیتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے. وَمِنَ الْخَلْوَةِ مَعَ اللَّهِ إِلَى حُبِّ الْخَلْوَةِ مَعَ غَيْرِهِ، اور اللہ کے ساتھ تنہا ہونے سے زیادہ کسی غیر اللہ کے ساتھ خلوت جو ہے زیادہ محبوب ہوتی ہے، یعنی اکیلے میں بیٹھ کے باتیں کروں اس سے. فَعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَصْلُحُ لَهُ، تو جان لو کہ تم اس کے قابل نہیں ہو، یعنی تم اس کے لائق نہیں ہو، یعنی اللہ کے لائق نہیں ہو. پھر اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی جب تمہیں اللہ سے محبت نہیں، جب تمہیں اللہ سے انس نہیں، جب تم اس کی ملاقات کی تیاری نہیں کر رہے، پھر تم اس کے کس کام کی. سزا یہ جو باتیں نا کہ ساری اجتماع بدل گئے ہیں، باتیں بدل گئی ہیں، دیکھتی ہوں کہ اتنے زیادہ ٹی وی چینلز ہیں اور جو حکمران ہیں وہ کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتے، بیکاز اگر ایک سے بچتے ہیں تو دوسرا کوئی فتنہ کھڑا کر دیتا ہے، ادھر سے بچتے ہیں تو تیسرا، اتنے زیادہ اور اتنی لوگ باتیں کرتے ہیں. جب دیکھو یعنی اور آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، سیدھا اٹھاتے ہیں یا کیسا چھوٹا اٹھاتے کہ بڑا، ہر چیز پر جو آپ کے تنقید، ہاں جی، ہر چیز آپ سیدھا کریں، آپ الٹا کریں، بس آپ صرف ان روشنیوں میں اور پکڑے جاتے ہیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی رنگ میں تبصرہ کر ہی رہا ہوتا ہے اور اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا. اور اتنی باتیں ہیں استاذ، اور ایک ہی چیز کے بارے میں ہر کوئی بات کرتا ہے اور لوگ انہی چیزوں کو بار بار سنتے ہیں. میں کہتی ہوں میرا تو دماغ تھک جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ یہی خبر 10ویں دفعہ، کوئی حد ہوتی ہے. لیکن یہ کہ لوگوں نے یہ سوچا اس خیر سے کوئی چھوٹ نہ جائے جس نے ایک دفعہ نہیں سنی. یعنی اگر خیر کی بات آپ ایک سے دوسری دفعہ کسی کو کہے نا، تو آپ کو پتا ہے مجھے، میں نے سنی ہوئی ہے پہلے، ایک ہی بات بار بار دہرا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اور بات نہیں. اور دوسری بات کہ یہ جو اب نئی اسٹڈیز آ رہی ہے نا کہ جتنے زیادہ کام لوگ کر رہے ہیں، جتنے آرلی بیسس جتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اتنی لالچ زیادہ ہو گئی ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے اتنی عمر میں مر جانا ہے اور ہمیں اتنا ہی پیسہ کافی ہے، مطلب سکون نہیں ہے، وہ اس میں قناعت نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں. تو ابھی پچھلے دنوں وہ ایک اسٹڈی پڑھی تھی، تو اس میں یہی آ رہا تھا کہ جب پہلے لوگ کم ہوتے تھے، خالی شکار کرنے چاہتے تھے، 15 گھنٹے کام کرتے تھے پورے 1 ویک میں، یعنی کہ شکار کیا، لائے، رکھا اور وہ سب بانٹ دیا کرتے تھے، اور جس کے پاس زیادہ ہوتا تھا وہ اس سے جا کے مانگ بھی لیا کرتا تھا. لیکن آج جس کے پاس زیادہ ہے وہ اپنے پاس کہتا ہے میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے، اور اگر کوئی مانگنے اس سے آتا ہے تو وہ اس کو بانٹنے کو تیار نہیں. میں ایک خاتون کو جانتی ہوں کہ جن کے 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، اور یعنی بیٹے جو ہیں بہت ویل ٹو ڈو گورنمنٹ جابس پہ اور بہت بزنس اور دنیاوی اعتبار سے بہت آگے، اور وہ خاتون تنہا رہتی، دنوں دن کوئی ان کے پاس نہیں آتا اور انتہائی تکلیف میں معذور ہیں.
بیساکھیوں کے بغیر چل بھی نہیں سکتی. دن اور رات وہ تنہا ہے, اور انہوں نے اپنی جوانی ساری کام کر کر کے یہاں بچوں کو پالا اور پڑھایا اور سب کچھ کیا, اور اولاد کی شکل دیکھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں. مشکل یہی ہے نا کہ نہ ہم نے دین کو وہ اہمیت دی, نہ ہی اللہ کو پہچانا. دین ہماری زندگی میں پرائرٹی نہیں رہا. ہم اپنے والدین کو بھول گئے نا, یہ بھی تو کیا نا. جب ہم یہاں آ گئے تو پھر اپنے والدین کو تو چھوڑ دیا. اور کئی ایسی فیملیز ہیں کہ جو ایک دفعہ آئی ہیں تو پلٹ کے نہیں گئی, سالوں سال جا کے نہیں دیکھا, وہ ترستے تڑپتے مر گئے, دنیا سے چلے گئے. یعنی ماں باپ کیسا ان کا دل ہوتا ہے نا کہ اولاد کو ایک دفعہ دیکھ ہی لے, ان کی خوشبو سونگھ لے, ان کا ہاتھ پکڑ لے. ہالیڈیز پہ جانے کے پیسے ہیں, ریسٹورینٹس پہ جانے کے پیسے ہیں, ماں باپ کو بھیجنے کے پیسے نہیں ہیں. شوہر بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے کہ اگر ریسنٹلی مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میں کیا کروں, میں اپنی جاب کرتی ہوں, میری ماں اس وقت انتہائی محتاج ہے, میرے ہسبینڈ نے مجھ پہ قسم ڈال دی ہے اگر تم نے کچھ بھیجا ان کو تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے, اب میں کیا کروں. کہتی میں دے ہی نہیں سکتی, اور مجھے پتا ہے وہ شدید ضرورت مند ہے. میں نے کہا تم اپنے کسی اس کو دو جس کے لیے قسم نہیں, تھرو نہیں, ان کو دے دو, ٹھیک ہے, اور ان سے کہو کہ تم, یعنی جیسے بہن ہوتی ہے, بھائی ہوتا ہے, یا کوئی جس پہ قسم نہیں ہے. نہیں, اٹس ناٹ الاؤڈ, ناٹ الاؤڈ. آپ کا اپنا پیسہ ہے, عورت کا پیسہ ہے, عورت دے سکتی ہے, اور وہ بھی ماں باپ. ماں باپ اتنے دل سخت ہیں ہمارے, یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے نا ہم. اچھا منع کیوں کرتے, تاکہ یہ پیسہ کہیں اور نہ جائے, تو پھر یعنی کہ الٹیمیٹلی ہسبینڈ کے پاس ہی آئے. اور بہت سے ہسبینڈ یہاں اس سوسائٹی کے اندر جہاں عورت کو اتنی فریڈم ہے, کماتی عورت ہے لیکن عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود خرچ کر سکے اپنی مرضی سے. ایک پروگرام آیا تھا ٹی وی پہ, اس میں یہ دکھاتے ہیں جو بچے اپنے ماں باپ کو سالوں سے چھوڑ گئے تھے, اور پھر ایسے آ کے پروگرام میں وہ لوگ انٹرویو لے رہے تھے جو چھپ چھپ کے ان کے ماں باپ کو ڈھونڈتے ہیں, اور پھر کہ آپ کے کیا اسٹوری ہے. تو وہ ماں باپ کو 20 سال پہلے چھوڑ گئے تھے کہ بیچارہ باپ جو تھا ان کی آنکھوں کی پرابلم تھی کہ آپ کو چیک اپ کے لیے لے جا رہے ہیں, اور پھر وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے نا عیدی کے ادھر سینٹر پہ, ایسے کر کے تمہیں وہاں پہ ہم جا رہے ہیں آنکھیں دکھانے. بہت دیر ہو گئی, بیچارے انتظار کرتے رہے, وہ لوگ نہیں آئے نا. پھر اس کے بعد انہوں نے کسی سے کہا کہ ایسے میرے بچے پتہ نہیں خیر وہ کہاں گئے میرے بچے. تو خیر سالوں گزر گئے. چھوٹی بات یہ کہ وہ ٹی وی پہ ان لوگوں نے سارے ایسے بچے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے گئے تھے ان کو بلایا ہوا تھا کہ آپ کے لیے گفٹ مل رہا ہے, آپ آئیں, ایک آپ کی بہت بڑی وہ نکلی ہے. تو ماں باپ کو بھی چھپایا ہوا تھا ایک سائڈ پہ. تو ماں باپ سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں, تو کہنے لگے خیر سے ہمارے 2 بیٹے ہیں, اور اللہ نے ہمیں 2 بیٹے, اللہ ان کی زندگی جو 20 سال پہلے چھوڑ آئے تھے. کہ ماں باپ کا آپ دل دیکھیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خیر ہو. تو جب وہ لے کر آئے تو بچوں سے پوچھا تو کہنے ہاں ہمارے ماں باپ 10-20 سال پہلے مر گئے تھے نا, تو ہم لوگ پھر موو ہو گئے تھے وہاں سے. آپ کے ماں باپ واقعی مر گئے تھے, کیسے مرے, ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, ایسے کرے. اب یقین کریں کہ جب وہ ماں باپ سامنے آئے نا, لے کر آئے, ایک تو شرمندگی, اور اوپر سے آپ دیکھیں بچوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اللہ میاں مطلب ہم نے کیا کیا. لیکن ماں باپ نے کہا نہیں بس بیٹا جہاں آپ ہو. تو انہوں نے کہا آپ کو شرم نہیں ہے یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہوئے, جنہوں نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا ان تکلیفوں میں. تو بس پھر وہ معافیاں مانگتے رہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں جہاں آپ رہو خوش رہو, ہم جہاں ہیں. وہ وہاں نرسنگ بنایا نا پاکستان میں, اس میں وہ لوگ. اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آفت اور پریشانی سے اور ماں باپ کی ڈس ہوئے اس سے بچائے اللہ پاک. آمین. لوگوں کے موبائل, ابھی کل کسی عورت کا میسج آیا کہ میرے خامند کے موبائل میں اتنی عورتوں کی تصویریں ہیں, اور رشتوں کا جو کمپٹیشن, اللہ معاف کر دے. اور کچھ ایسے پیرنٹس ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں یہ ہماری بیٹی, ہماری دونوں سائڈ سے میں کہہ رہی ہوں, خواہشات کے اوپر آیا کہ کوئی بس پیسہ والا لڑکا مل جائے, اور بے شک اس کی 2 شادیاں ہوئی ہیں, تیسری شادی ہوئی تو یہ بھی اس کو بھی رکھ لے گا. ادھر یہ حال ہے اور ادھر یہ حال ہے کہ, اور اتنی اس طرح طلاقیں ہو رہی ہیں, اتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں نان سیریس. طلاق کو تو ویسے لوگوں نے کھیل بنا لیا نا, کوئی مسئلہ ہو طلاق سے کم پہ تو بات ہی بھی, اور اتنے لفظ ہے کسی کو پنش کرنے کے لیے, طلاق ہی کا لفظ کیوں بولتے ہو. اور اس سے جو بچوں کی پرسنالٹیز پہ اثر پڑ رہا ہے,
اب یقین کر بچے جو ہیں وہ ڈسٹارٹیڈ پرسنالٹیز ہو گئی ہیں ان کی. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں گھر کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا, اگر گھر میں سکون نہ رہے تو پھر انسان کدھر جائے گا. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے اور اللہ سب لوگوں کو ہدایت عطا کرے. ان سب باتوں کا مقصد کسی پہ تنقید نہیں, لیکن صرف احساس دلانا ہے کہ کوئی بھی اس بات کو سنے تو احساس کرے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اپنے انجام کو کیوں بھول گئے ہیں, کہ کل ہم نے کس سے جا کے ملنا ہے اور وہاں کون سی چیز چھپی رہ جائے گی ہماری, اور نیکیوں کی توفیق کیوں نہیں ہوتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.